الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ قابل احترام حضرات، نمازی حضرات، بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے ساتھ ہم سب نے نماز فجر با جماعت ادا کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے مسئلہ آمین بسر، یعنی کہ نماز میں آمین آہستہ کہنا۔ ہم چونکہ احناف ہیں، اہل سنت ہیں، ہمارے نزدیک امام اور مقتدی دونوں کے لیے نماز جاری ہو یا سری، آہستہ قرات والی نماز ہو یا اونچی قرات والی نماز، اس میں آمین آسانی سے اور یعنی آہستہ سے کہنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، اور یہی صحابہ کرام کا بھی طریقہ کار ہے۔ جبکہ آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بلاد عرب سے ہو کر آتے ہیں، مکہ شریف سے ہو کر یا دیگر جو عرب ممالک ہیں، تو وہاں سے جو ہو کر آتے ہیں تو ادھر آ کر پھر جب نماز پڑھتے ہیں تو جب امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو وہ لوگ ذرا اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں، اور جو لوگ حج عمرے کے لیے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر آمین بہت اونچی آواز میں کہتے ہیں کہ پوری مسجد گونج جاتی ہے۔ یہ خلاف سنت ہے، سنت کے مطابق یہ نہیں ہے۔ سنت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث مبارکہ میں یہ ہے کہ سرکار نے تاکید فرمائی ہے کہ آمین آہستہ کہی جائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا امن الامام فامنوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، فإنہ من وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، متفق علیہ۔ کیونکہ جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، اللہ تعالیٰ اس کے پہلے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اور یہ حدیث مبارکہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی کہ امام بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ وفی روایت قال اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب امام یہ کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم آمین کہو، فإنہ من وافق قولہ قول الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کیونکہ جس بندے کا قول فرشتوں کے قول کے ساتھ مل گیا اللہ اس کے پہلے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ ھذا لفظ البخاری والے مسلم ناوہی، فرمایا یہ بخاری کے الفاظ ہیں اور امام مسلم نے بھی اسی طرح کہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے دو باتیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ اگر مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے کہ جب تم ولا الضالین کہو تو آمین کہو، جبکہ سرکار فرمایا جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ معلوم ہوا کہ مقتدی صرف آمین کہے گا اور ولا الضالین کہنا امام کا کام ہے، یعنی جو کہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے امام قرات کرے گا، اور جب امام اس جگہ پر پہنچے ولا الضالین پھر اس وقت تم آمین کہو۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آمین آہستہ کہنا چاہیے کہ فرشتے بھی آہستہ آمین کہتے ہیں، یعنی جو ہمارے کندھوں پر دو فرشتے مقرر ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں، خواہ جاری ہو یا سری نماز ہو، جب ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچتے ہیں اور آہستہ سے جب ہم آمین کہتے ہیں تو یہ دونوں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے کی زبان سے نکلی ہوئی آمین ان دو فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، اللہ پاک اس بندے کے تمام ماضی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو فرشتوں کی آمین کبھی ہم نے سنی ہے، ہمارے کان تو فرشتوں کی آمین وہ ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آمین کہتے ہیں، لیکن ان کی آمین ہم نہیں سنتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے اپنی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ملا لی، مطلب جیسے وہ آہستہ سے آمین کہتے ہیں اور بندے پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی آہستہ سے آمین کہے تاکہ اس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل جائے۔ ہم لوگ ان کی آمین کہنے کی آواز نہیں سنتے ہیں، لہذا معلوم بلند آواز سے آمین کہنا
فرشتوں کے آمین کہنے کے خلاف ہے۔ کنز الدقائق کے اندر یہ فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر بھی صاحب کتاب نے یہ لکھا ہے امن الامام والماموم سرن، امام اور مقتدی دونوں آمین کہیں لیکن وہ سرن ہو، مخفی ہو، آسانی اور آرام کے ساتھ وہ کہیں جس کی آواز اور گونج پیدا نہ ہو۔ تو کثیر احادیث مبارکہ کے اندر یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مضمون بیان فرمایا ہے کہ آمین جو ہے نماز میں وہ جب وہ آہستہ سے کہی جائے۔ ان علقمہ بن وائل رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین وخفض بها صوتہ۔ حضرت علقمہ ابن وائل اپنے باپ سے روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا اور پھر سرکار نے آمین کہا، وخفض بها صوتہ، جب سرکار نے آمین کہا تو سرکار نے اپنی آواز آہستہ کر لی، یعنی سرکار نے آمین آہستہ سے کہی۔ ان وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ سلم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت وائل ابن حجر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، فلما بلغ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب سرکار غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے، قال آمین، سرکار نے آمین کہا، وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ، سرکار نے اپنی آواز کو آہستہ کر لیا، اپنی آواز کو جھیکا کر لیا۔ سرکار نے آمین جیسے قرات بلند آواز میں کرتے ہیں ایسے سرکار نے اونچی آواز میں قرات کرتے ہوئے آمین نہیں کہا، بلکہ جب سرکار نے اونچی آواز میں قرات اپنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک پہنچائی تو سرکار نے آمین آہستہ سے کہی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں قال اربع یخافت بہن الامام، سرکار فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں نماز میں ایسی ہیں جو امام پر لازم ہے کہ وہ آہستہ سے کہے۔ کون سی؟ سبحانک اللہم و بحمدک، التعوذ من الشیطان یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، و بسم اللہ الرحمن الرحیم، و آمین، یعنی یہ 4 چیزیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 اور آمین، یہ 4 چیزیں وہ ہیں جو امام پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی آہستہ سے کہے۔ آخری حدیث مبارکہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال لم یکن عمر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما یجہران بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بآمین، حضرت وائل ابن حجر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کبھی بھی انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آمین اونچی آواز میں نہیں کہی۔ تو کثیر احادیث مبارکہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے یہ عمل سے اور قول سے ثابت ہے کہ نماز میں جب نماز جاری ہو یا سری ہو، جماعت کے ساتھ ہو یا اکیلے ہو، تو کسی بھی صورت میں نماز کے اندر آمین کو بلند کہنا یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، بلکہ یہ خلاف سنت ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے کثیر احادیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے جب لی ہیں، اور آپ کی فقہ کے مطابق، چونکہ آپ ایک فقی صحابی تھے تو آپ کی فقہ کے مطابق جو ہے وہ نماز میں آمین آہستہ سے کہنا یہی سنت ہے جو ہم اہل سنت کا طریقہ کار ہے۔ اور جب ایسے لوگ ہمارے بیچ میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور آمین اونچی آواز میں کہتے ہیں تو ہم کو بہت عجیب لگتا ہے، جبکہ وہ لوگ وہاں سے دیکھ کر آتے ہیں۔ اور اس وجہ یہ ہے کہ ہم چونکہ مقلد ہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرتے ہیں، ہم فقہ میں ان کو اپنا امام مانتے ہیں، اور جو بلاد عرب والے ہیں، مکہ والے ہیں، وہ غیر مقلدین ہیں، وہ اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، غیر مقلد ہیں، وہ کسی امام کو نہیں مانتے اور وہ اپنی بات منواتے ہیں۔ ان کے پاس جو 1-2 احادیث مبارکہ ہیں جس کو دلیل بنا کر وہ یعنی کہ اس آمین کو اونچا کہتے ہیں کہ سرکار نے نماز ادا کی تو صحابہ کرام نے آمین اتنی اونچی کہی کہ مسجد گونج پڑی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس وقت مسجد کچی ہوا کرتی تھی، کبھی کچے ڈھارے گونجا نہیں کرتے۔ دوسرا، وہاں پر جو الفاظ حدیث پاک میں مد بہا صوتہ ہے، سرکار نے اپنی آواز کو لمبا کیا، مد کہتے ہیں کھینچنے کو، سرکار نے کہا آمین، یعنی کہ آمین کو لمبا کہا، سرکار نے کھینچا، جس کا ترجمہ انہوں نے رافع بہا صوتہ یعنی آواز کو اونچا کرنا کیا وہ شمار کیا ہے۔ اس لیے غیر مقلدین حضرات جو ہیں، اہل حدیث حضرات جو ہیں، جو اپنا ہاتھ آگے انشاءاللہ تعالیٰ آگے موضوع آئے گا کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھا جاتا ہے۔ آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے
دونوں پاؤں ایسے انہوں نے یعنی کہ کھولے ہوتے ہیں اور ہاتھ عورتوں کی طرح انہوں نے اپنے سینے کے اوپر باندھے ہوتے ہیں۔ وہ غیر مقلد حضرات ہیں، اہل حدیث ہیں کہ نماز میں ہاتھ کہاں پر باندھنا ہے، آگے اس کا بھی ہم انشاءاللہ موضوع بیان کریں گے۔ تو ان لوگوں کا یہ طریقہ کار ہے کہ جن کے یعنی کہ پاؤں کھلے ہوتے ہیں اور ہاتھ عورتوں کی طرح ان کے سینے پر ہوتے ہیں، وہ لوگ جب نماز میں ولضالین پر پہنچتے ہیں تو وہ اونچی اتنی آواز میں آمین کہتے ہیں کہ پوری مسجد سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ جو ہے خلاف سنت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فقہ حنفی پر اور سرکار کی سنت پر ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔